ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ آپ سلم کی پیدائش سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی حضرت عبداللہ کی پیدائش سے، پھر اس سے تھوڑا سا اور پیچھے حضرت عبدالمطلب، اور پھر ان سے تھوڑا سا پیچھے حضرت ہاشم۔ تو ادھر سے ہم چین لیتے جائیں گے آپ سلم تک، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے حضرت عبدالمطلب، ان کے والد کا نام ہاشم تھا۔ پھر جو حضرت ہاشم تھے ان کی شادی کے بعد صرف ان کے ایک ہی بیٹے ہوئے، حضرت شیبہ۔ ان کی پیدائش کے بعد اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا کہ جو تجارتی قافلے تھے وہ ایک سیزن میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر تجارت ہوتی تھی، پھر منافع ہوتا تھا، اس طرح سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو پھر انہی دنوں تجارتی قافلہ بھی روانہ ہو گیا، تو حضرت ہاشم ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر ان کا انتقال ادھر ہی ہو گیا، تو لہٰذا ان کی وفات ادھر ہوگی، اور پیچھے وہ اپنی بیوی چھوڑ گئے اور دودھ پیتا بچہ چھوڑ گئے۔ پھر حضرت ہاشم جو تھے ان کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب مطلب نے دیکھا کہ ان کی بھابھی اور ان کا بھتیجا دونوں اکیلے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں ان کی ذمہ داری لوں گا، تو اس طرح سے انہوں نے ان کی ذمہ داری لے لی۔ لیکن جو شیبہ اور وہ جو ان کی حضرت ہاشم کی جو بیوی تھیں، یعنی ان کی امی تھیں، وہ دونوں یسرے میں رہتے تھے، یعنی مدینہ میں رہتے تھے، اور مطلب جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، لیکن وہ منتھلی آ کر ان کی جو ضروریات تھیں وہ پوری کرتے رہا کرتے تھے۔ تو جب شیبہ تقریباً 8 برس کے ہوئے تو انہوں نے مطلب ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب یہ بڑا ہو گیا، اب اس کو میں اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں، کیونکہ جو ان کی فادر سائڈ تھی وہ مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر عزت سے رہے گا تو میں اس کو مکہ میں لے جاتا ہوں، تو اس طرح سے وہ عزت سے رہے گا، طاقتور ہو جائے گا، اور لوگ بھی اسے جانتے پہچانتے ہوں گے۔ لہٰذا پھر انہوں نے ان کی امی سے اتنی اجازت لی، لیکن وہ مانے نہ۔ پھر انہوں نے تقریباً بہت منتیں کی کہ وہ اپنے ساتھ بھیج دیں آپ شیبہ کو، تاکہ وہ ادھر عزت سے رہیں، لیکن ان کی امی نے نہ مانی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ پھر وہ دونوں حضرت شیبہ اور مطلب، یہ دونوں اونٹ پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں مکہ پہنچے تو لوگ سمجھے کہ مطلب جو ہیں وہ اپنا غلام لائے ہیں، تو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ تو اس طرح سے جو شیبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، اور یہ تھے آپ سلم کے دادا۔ پھر یہ شیبہ یہ عبد المطلب مطلب تھے، اس کا مطلب ہے عبد المطلب کے چچا تھے، اور عبد المطلب شیبہ تھے۔ ان کا نام عبد المطلب اس لیے پڑا تھا کیونکہ لوگوں نے ان کو، جب یہ پہلے ٹائم انٹر ہوئے تو لوگوں نے ان کو پکارا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، تو اس وجہ سے پھر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ پھر جب عبد المطلب بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، اور پھر دوسری طرف اور جو مطلب تھے وہ وفات پا گئے۔ تو عبد المطلب جب بڑے ہوئے، انہوں نے شادی کی، اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، طاقتور ہوئے، اور میرا کام میں ہاتھ بٹائیں گے، تو میں ان 10 بچوں میں سے ایک بچے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور کام وغیرہ میں ہاتھ بٹانے لگے تو اور طاقتور ہو گئے، تو اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ اس وقت کا رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے، کوئی نظر مانی جاتی ہے، تو وہ لوگ تیروں سے فال نکلواتے ہیں، پھر دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے ہیں۔ ان کا پروہت وہ ہوتا ہے جو پورے خاندان یا تمام لوگوں کی طرف سے پوجا پاٹ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو ان کا پروہت ان تیروں کو جو فال کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان تیروں کو لے جاتا ان دیوتاؤں کے پاس، ان کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہوتا وہ سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح جب انہوں نے کیا، انہوں نے 10 تیروں پر اپنے تمام بچوں کے نام لکھے، اور جب فال نکلوائے اس نے اسی طرح ایک خاص طریقے سے ان کو پھرایا دیوتا کی طرف۔ تو جس تیر کا نام آیا وہ کون سے بیٹے کا نام آیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور بہت چہیتے تھے، اور تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ یہی محبوب تھے ان کو۔ تو اب ان کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا، لیکن انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی تو ان کو قبول کرنی تھی، لہٰذا وہ دل پر پتھر رکھ کر قربان گاہ پر لے گئے۔
انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، لیکن یہ خبر لوگوں پر بجلی کی طرح گری اور میں آگ کی طرح پھیلی، اور تمام لوگ اتنے دھچکے میں آ گئے کہ وہ تمام لوگ بھاگتے ہوئے اس قربان گاہ پر آ گئے، اور انہوں نے عبد المطلب کی منتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ ہر شخص ان سے حضرت عبداللہ سے بہت پیار کرتا تھا، ان کی معصومیت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی معصومیت کی وجہ سے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے منتیں کرنا شروع کر دی حضرت عبد المطلب کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے، اگر مال اس کے بدلے میں فدیہ بنا تو ہم مال بھی دیں گے، لیکن ان کو ذبح نہ کیجیے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ چلو کوئی اور راستہ ہم تلاش کر لیتے ہیں، وہ لوگ سوچتے رہے لیکن اس پر ان کو کوئی وہ آلٹرنیٹیو نہ ملا۔ پھر انہوں نے سوچا، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ یثرب پہلے مدینہ کا نام تھا، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، اس کے بعد جا کر پوچھا جائے۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ گئے، انہوں نے سارا حال بتایا کہ کیا واقعہ ہے، انہوں نے سارا حال بتایا۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ اگر کسی قیدی کو چھڑانا ہو، قیدی مطلب جس سے آپ نظر مانی ہوئی ہے ان کو، تو ان کو ذبح کرنا پڑے گا لازمی، لیکن اسی طرح اگر قیدی ہے اس کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ تو پھر لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس عورت نے کہا کہ بس یہی، حضرت قرہ نکالو، ایک پر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھو اور ایک پر 10 اونٹ لکھو، اگر پہلی ہی باری میں 10 اونٹ آ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر حضرت عبداللہ کا نام آ جاتا ہے تو 10 مزید بڑھا دو۔ اس طرح پھر اگر حضرت عبداللہ کا نام آ جاتا ہے 10 مزید بڑھا دو، 20 اونٹوں کا قرہ ڈالو اور حضرت عبداللہ کا قرہ ڈالو، پھر اگر پھر حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے پھر 10 بڑھا دو، اور اس طرح کرتے جاؤ جب تک کہ اونٹوں کا نام نہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کی قربانی قبول نہ کر لے۔ تو لوگ کرتے رہے لیکن بار بار حضرت عبداللہ کا نام آتا، اور تقریباً جب 100 اونٹوں پر وہ پہنچے تو پھر جا کر اونٹوں کا نام آیا۔ اس وقت لوگ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اسی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کروائے، اور اس طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بچ گئے، اور یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ پھر جب حضرت عبداللہ یہ جب 17 سال کے ہوئے، پھر ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ انہوں نے بہت کم شادی کے بعد وقت گزارا ہے، تقریباً 3 سے 4 دن، اور اگر کہا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، اس سے زیادہ انہوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ وقت نہیں گزارا، کیونکہ شادی کے فوراً بعد پھر سے وہی سیزن شروع ہو گیا کہ تجارتی قافلے روانہ ہونے لگے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں پر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، وہ بیمار ہو گئے اور وہاں پر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اور پیچھے سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ وہ پریگننٹ ہو گئی، اور وہ انتظار میں تھیں، بہت ایکسائٹڈ تھیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ واپس آئیں تو میں ان کو یہ خوشخبری دوں، لیکن ادھر ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ ہو گئی، اور پیچھے حضرت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کے والد کی وفات سے پہلے ہی ہوگی، ان کی وفات سے کے بعد ہوئی۔ اب سب سے پہلے تھوڑے سے فیکٹس بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھوڑی سی انفارمیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے۔ احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جب مجھ پر اقرا اتری، جب مجھ پر پہلی وحی اتری، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ پیدائش کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوا ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، عام الفیل میں پیدا ہوا ہے، اس کی ڈسکرپشن ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا ہے، اور تاریخ پیدائش اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ہے، لیکن مہینہ کنفرم ہے، وہ ہے ربیع الاول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہوئی، اور آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے اس جگہ پر ایک لائبریری ہے، اسلامک لائبریری ہے۔ اب ہم آتے ہیں عام الفیل، یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، یہ ہماری ہسٹری کا بہت اہم واقعہ ہے، تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، تو اس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ایئر آف ایلیفینٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے میں سٹارٹ سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ ابرہا
یہ ایک گورنر تھا یمن میں نجاشی کے انڈر. اب یہ نجاشی وہ والا نجاشی نہیں تھا جو مسلمان ہو گیا تھا بعد میں, یہ انہی کے فور فادرز میں سے تھا یہ والا نجاشی. تو نجاشی نے پورے یمن کے جو جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو کانکر کر لیا تھا, تو پورا یمن نجاشی کے انڈر تھا. اب اس نے حکم دیا ابرہہ کیونکہ اس کا گورنر تھا, اس نے حکم دیا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ لوگ ہر سال شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف جاتے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حج کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ ہر سال لوگ ایک جگہ پر نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے. تو اس نے ان سے جب وہ جا رہے ہیں حج کے لیے تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کیوں, ادھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ادھر اللہ کا گھر ہے. تو اس نے کہا میں تم لوگوں کو ایک ایسا گھر بنا کر دوں گا جس سے کہیں گنا بہتر ہوگا اور تم حج کرنے کے لیے ادھر جایا کرنا. پھر اس نے ایک بڑا سا, کیونکہ وہ لوگ کرسچنس تھے, تو اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا اور پھر اس لوگوں کو, اور اس میں اتنا اس نے اٹریکٹیو اس کو بنایا, شیشے کا کام کروایا کہ لوگ اس کی طرف بڑھیں. اور پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اب اس چرچ میں آیا کرو گے بجائے خانہ کعبہ جانے کے. اب مسلمانوں کو تو پتا تھا, انہوں نے کیا کیا, ان میں ایک دیہاتی تھا, بیڈوین تھا, اس نے کیا کیا, وہ گرجا گھر گیا اور ادھر پاخانہ کر دیا, اور غصے میں آ کر تمام دیواریں اس نے گندی کر دی. جب ابرہہ کو یہ پتا چلا تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا, اور میں مسلمانوں سے بدلہ لوں گا اور کعبہ کو تباہ کر دوں گا. اور اس وقت ابھی آپ سلم نہیں آئے تھے, تو دین ابراہیمی پر وہ لوگ چل رہے تھے. اور تو اس نے کہا, لیکن یہ لوگ کرسچنس تھے, تو مسلمان خانہ کعبہ میں ہی جایا کرتے تھے. اس وقت جو مسلمان تھے وہ لوگ خانہ کعبہ میں جایا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جا کر کعبہ کو تباہ کر دوں گا, اس کو ڈھا دوں گا. تو اس لیے اس نے آرمی تیار کی, اور چونکہ یہ لوگ حبشی تھے تو اس نے کیا کیا, اس کے پاس بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے. ویسے عرب میں ہاتھی موجود نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ افریقہ سے تھے تو ان کے پاس بڑے بڑے ہاتھی تھے, کیونکہ جو افریقنس ہیں وہ لوگ ہاتھیوں کو ٹرین کرتے ہیں جنگی انسٹرومنٹس کے طور پر. ان کے پاس تقریباً 8 سے 20 ہاتھی تھے, مختلف رائے, کچھ کہتے ہیں 8 ہیں, کچھ 20 ہیں, ان کے درمیان میں کچھ ان کے پاس ہاتھی تھے, اور بہت بڑی تعداد ہے. ان ہاتھیوں میں جو سب سے ان کا جو بڑا سردار تھا, یعنی جو سب سے کہہ سکتے ہیں طاقتور ہاتھی تھا, اس کا نام محمود تھا, جو ان کو سب کو لیڈ کر رہا تھا ان ہاتھیوں کو. اب جب ادھر یہ آرمی تیار ہوگی, ادھر جو قریش کے لوگ تھے مکہ میں جو تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں سٹارٹ کر دی کہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے, ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکتے, اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا. اور پھر حضرت عبد المطلب وہ بھی کعبہ میں, اور حضرت آمنہ اس وقت ادھر ہی مکہ میں بالکل کعبہ کے قریب آپ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ جو واقعہ ہے عام الفیل والا واقعہ, یہ آپ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ہوا تھا. تو حضرت آمنہ اس وقت ادھر ہی مکہ میں بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہی موجود تھی. حضرت عبد المطلب نے بھی اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ, ہم اس فورس سے نہیں لڑ سکتے, یہ بہت طاقتور ہے, ان کے پاس ہاتھی ہیں, ان کے پاس ہزاروں لوگ ہیں, اور جو بھی ہو یہ تیرا گھر ہے, کیونکہ جس کا گھر ہوتا ہے, جو گھر کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے, لہٰذا تم بھی اپنے گھر کی خود حفاظت کرنا. انہوں نے یہ ساری دعائیں کی اور وہ لوگ وہ جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے. اب ادھر سے وہ آرمی روانہ ہو گئی, ادھر مکہ کی طرف بڑھی. جب وہ لوگ ادھر مکہ کی طرف پہنچے تو انہوں نے جو وہ لوگ تھے, انہوں نے جو محمود تھا, جو ان کا سب سے بڑا ہاتھی تھا, اس کو آگے کیا کہ جاؤ پہلے تم جا کے ڈھاؤ اس کو. جب وہ آگے ہی نہ بڑھا, وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رسیاں باندھنا شروع کر دی. پہلے اس کو دھکے دیے, مارتے رہے, لیکن وہ اپنی جگہ پر جمع رہا اور وہاں سے آگے نہ بڑھا. پھر انہوں نے رسیوں سے باندھا اور آگے کی طرف کھینچا تو وہ دوسری طرف مڑ جاتا, جس طرح وہ کھینچتے وہ دوسری طرف مڑ جاتا. اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانا تھا, تو اللہ تعالیٰ اسی دوران بڑے بڑے پرندوں کی آمد ہوئی, اور ان کی چونچوں میں ابابیل, ان کی چونچوں میں بڑے بڑے پتھر تھے جہنم کے, اور وہ جہنم کی بھٹی سے تیار ہوئے تھے پتھر. اب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پتھر ہر شخص کے سامنے, ہر جانور کے اوپر گرتا, ادھر ہی بھسم ہو جاتا. ایک جگہ سے اگر گرتا تو دوسری جگہ سے وہ باہر نکل آتا, اتنے وہ بڑے پتھر تھے اور سخت پتھر تھے. تو اب یہ سب قریش دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے, اور ابرہہ بھی یہی حال دیکھ رہا تھا.
لیکن اور اس کی وجہ سے اس کو بھی بہت چوٹیں پڑی، پتھروں کی وجہ سے پورا اس کا بھی جسم آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو گیا. اور سب سے زیادہ جو سزا ملی، جس نے اس کو سروائیو کیا کافی دیر تک، وہ تھا ابرہہ. کیونکہ اسی نے سب کو لیڈ کیا تھا، اسی نے سب کو تیار کیا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کو اٹھائیں گے. تو باقی سب تو جگہ پر ہی مرتے گئے، لیکن اس کی باڈی آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی. اور لوگ اس کو پھر گھسیٹ کر یمن کی طرف لے گئے، اور ادھر جا کر بالکل یمن کے قریب جاتے ہی وہ مر گیا. اس طرح اس نے ادھر ہی وفات پا گئی. تو باقی صاحب تو جگہ پر مر گئے، لیکن ابرہہ کی جو جسم ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوا. اس نے تکلیف بہت زیادہ برداشت کی، اور سب سے زیادہ سخت سزا اس کو ملی. اب یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی پرندوں کے ذریعے، اس کے پیچھے بہت بڑا وزڈم ہے، سمبولزم ہے اس کے پیچھے. کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو تو خود بچانا ہی تھا، اس کی حفاظت کرنا تھی، لیکن حرم میں اس وقت کوئی اور بھی موجود تھا، حضرت آمنہ. اور حضرت آمنہ کے ساتھ اور یہ جو واقعہ ہے یہ 50 یا 55 دن پہلے آپ وسلم پیدائش سے ہوا تھا. تو حضرت آمنہ اس وقت پریگننٹ تھیں. تو اس کے اندر ایک ہیوج سمبولزم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو تو بچانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا. اور یہ بھی کہ کفار جو تھے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ انہوں نے اس کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا اس کے ساتھ. تو کیونکہ وہ لوگ جو کفار تھے وہ کعبہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا، جو ان کعبہ کو ان بتوں سے پاک کرتے، جو ایک قبلہ منتخب کرتے، جو اس گھر کو جس کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس کے لیے خالص کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنا گھر بچایا، ساتھ ہی ساتھ حضرت آمنہ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا. تو یہ تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم آتے ہیں. تھوڑی سی میں نے انفارمیشن پیچھے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور موسم جو تھا اس وقت جس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ تھا بہار کا موسم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے، اور جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 ہیں. لیکن یہ وہی سال تھا جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا. اور اس کو کیوں اب عام الفیل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فیل عربی میں ہاتھیوں کو کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ایئر آف ایلیفینٹ، ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کچھ معجزات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خود دکھائے معجزات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں خود ان معجزات کو بیان کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے تمام محل روشن ہو گئے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں خود بتاتے ہیں. اور اس میں مختلف رائے ہیں، حضرت آمنہ نے یہ نور خود دیکھا. مختلف رائے ہیں کہ یا تو ان کو یہ خواب میں دکھایا گیا، اور یا تو پھر ان کو اصل میں دکھایا گیا. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو خواب میں دکھایا گیا یا اصل میں دکھایا گیا، لیکن حضرت ان کی والدہ کو یہ نور دکھایا گیا. پھر یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جس وقت پیدا ہوئے، اس دن 1000 سال پرانی آگ جس کی حفاظت میں پوجا کی جاتی تھی وہ بھی بجھ گئی. پھر ابن اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی پریگننسی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی پین نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت والے تھے. پھر ادھر جب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی، ادھر والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد المطلب کو ان کی پیدائش کی خبر پہنچائی. حضرت عبد المطلب اتنے خوش ہوئے کہ وہ خانہ کعبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ پہنچ گئے. ادھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور ادھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رکھا. تو اس وقت جو محمد نام تھا وہ عرب میں بالکل جانا نہیں جاتا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا، کسی شخص کا نام محمد نہیں تھا، اور لوگ اس نام سے واقف ہی نہ تھے. تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے کوئی ایسا نام کیوں رکھا جس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، نہ کوئی جانتا ہے، نہ آپ اس کے فور فادرز میں سے کسی کا نام رکھ لیتے ہیں، آپ نے محمد کیوں رکھا؟ تو کہتے ہیں کہ برکتوں والا ہے، اور میں ایسا نام رکھنا چاہتا تھا کہ جس کا نام جو کسی کا پہلے نہ ہو، اور دوسرا کہ یہ برکتوں والے ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے. پھر 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق عقیقہ ہوا، ختنہ ہوا، اور یہ سارا سلسلہ ہوا. اب آئی رضاعت کی باری. تو اس وقت عرب میں یہ ٹرینڈ تھا کہ اس وقت وہ بچوں کو
شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے کے لیے وہ بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہو جائیں اور جو عربی زبان ہے وہ ان میں خالص ہو جائے. تو وہی سیزن آ گیا. اب عورتیں آئیں, عورتوں کا وفد آیا, عورتوں کے گروہ آئے ادھر مکہ میں تاکہ وہ بچوں کو لے کر جا سکیں. تو حضرت عبد المطلب کو بھی تلاش تھی دایا کی دودھ پلانے کے لیے, تو وہ بھی عورتوں ان کی تلاش میں تھے. اب عورتیں آتی بچوں کو دیکھتی, آپ سلم کو بھی آتی لینے کے لیے, لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سلم یتیم ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں, انکار کر دیتی ہیں, کیونکہ ان کو تو ضرورت تھی پیسوں کی, تو ان کو تھا کہ ادھر سے شاید ہمیں کچھ نہ ملے, نہ ہمیں کوئی برکتیں ملیں, ادھر سے کچھ بھی نہ ملے, تو وہ واپس چلی جاتی ہیں. سب عورتوں کو, ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی, اب سب عورتوں کو ایک ایک بچہ مل گیا, پیچھے صرف آپ سلم رہ گئے اور آپ سلم کو کوئی دایا نہیں ملی, اور ساتھ ادھر حلیمہ رضی اللہ عنہ رہ گئی کیونکہ ان کے بھی مالی عادات, وہ بھی بہت تنگ دستی کا شکار تھی, مالی حالات ان کے بھی صحیح نہیں تھے, تو بچہ بھی ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ ان کے گھر میں فاقے رہتے تھے, تو بچہ کسی نے پہلے اول تو دیا ہی نہ, اور دوسرا ان کو کوئی بچہ ملا بھی نہ, تو پیچھے رہ گئے آپ سلم اور ادھر دائیا رہ گئی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ. اب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری تمام سہیلیاں, وہ ان کے پاس ایک بچہ ہے, سب کے پاس بچہ ہے سوائے میرے. تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم محمد کو ہی لے لو, ہو سکتا ہے اسی کے آنے سے برکتیں آ جائیں. تو انہوں نے بڑے مشکل سے سینے پہ پتھر رکھ کر انہوں نے آپ سلم کو لے لیا, لیکن جب وہ لے کر گئیں تو ان کے گھر میں پھر برکات آنا شروع ہو گئی, برکتوں کی بارشیں شروع ہو گئیں. اب ان کا ایک جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود, اچھا جب آپ سلم چلے گئے ان کے گھر تو ان کا گھر برکتوں سے مالا مال ہو گیا. اب حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, وہ خود کہتی ہیں کہ جب وہ مکہ آئیں تو اس وقت قحط سالی کا دور تھا, یعنی جب آپ سلم کو لے کر وہ مکہ چلی گئی تھیں تو اس وقت قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک گدھی تھی, اور جو اس قدر کمزور تھی اور دبلی پتلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال اسی کی تھی. اور ایک ساتھ ان کے ایک اونٹنی تھی, کیونکہ جب وہ لوگ آ رہے تھے تو ان کی جو جس پہ وہ سوار ہو کر آئی تھیں, تو وہ جو گدھی تھی ان کی, وہ سب سے پیچھے ہوتی, باقی سب سے آگے ہوتی, کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی. اور پھر ان کے ساتھ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہ دیتی, تو ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی تھی. تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ, اچھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا ایک بچہ بھی تھا جو راتوں کو روتا رہتا, لیکن تنگ دستی کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کچھ نہ ہوتا, نہ وہ دودھ دے سکتی تھی اس کو. تو یہ ساری ان کی سچویشن تھی. اب جب وہ وسلم کو لے کر گئیں اپنے ڈیرے پر, اپنے گھر پر لے کر گئیں, اور جب انہوں نے گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے, حتیٰ کہ آپ وسلم نے دل بھر کر دودھ پیا, اور ساتھ ہی ان کے بیٹے نے بھی دودھ بھر کر پیا, اور دونوں پوری رات آرام کی نیند سو گئے. ادھر جب شوہر, اب برکتیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ادھر دوسری طرف شوہر, حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا ابو زہیب. انہوں نے جب اونٹنی کے پاس گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن دودھ سے ابلے جا رہے ہیں. چنانچہ اس نے اس قدر دودھ ہویا کہ دونوں نے خوب آسودہ, انہوں نے پیٹ بھر کر انہوں نے بھی دودھ پیا, ان کی بھی رات جو ہے وہ بہت اچھی گزری. اب برکتیں سٹارٹ ہوئی. اب جب وہ مکہ سے واپسی پر جب آپ کو لے کر جا رہی تھیں, وہی جو گدھی تھی جس پر وہ سوار ہو کر آئے تھے, اب وہ سب سے زیادہ تیز چل رہی تھی, پورے قافلے کو وہ کاٹ کر آگے نکل جاتی. اب وہی گدھی جو پہلے بالکل کمزور تھی, مریل تھی, سب سے آگے, سب سے تیز, سب سے ایکٹیو وہی گدھی. سب لوگ حیران پریشان کہ کیا ہو رہا ہے. پھر دوسری طرح پھر اس پورے گھر پر خیر برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اب جو مدت تھی وہ دودھ پلانے کی, وہ 2 سال تھی, اور رضاعت کا جب پیریڈ ختم ہوا, اب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آسم سے اتنی اٹیچ ہو چکی تھیں کہ کیونکہ ان کی وجہ سے برکتیں آ رہی تھیں ان کے گھر میں. تو اب ان کا جب 2 سال پورے ہو گئے, 2 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا, تو اب ان کو ٹائم آ گیا تھا کہ اب وہ واپس کر دی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. لیکن وہ آپ کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو چکی تھی کہ ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ آپ کو واپس بھیجیں. لہٰذا پھر انہوں نے ان سے اتنی منتیں کی, بہانے کرنا شروع کر دیے ان کے سامنے. وہ کہنے لگی حضرت آمنہ سے کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا وہ اور مضبوط ہو جائے, کیونکہ مکہ میں وبا کا ڈر ہے. تو اس طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو گئی, اور حضرت حلیمہ کو اور 2 سال مل گئے کہ وہ آپ وسلم کے ساتھ وقت گزار.
وقت گزار سکیں اور برکتیں آتی رہیں اسی طرح۔ اب انہوں نے تقریباً 2 سال اور پیریڈ گزارا، پھر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئی۔ سینہ جو چاک کیا گیا تھا آپ وسلم کا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اتنی ڈر گئیں کہ انہوں نے پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب سینہ چاک جو ہوا اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اب کیونکہ بچے تھے وہ ڈر گئے اور وہ سارے لوگ جلدی سے پہنچے تو اور انہوں نے دیکھا کہ آپ وسلم کا رنگ اس وقت اترا ہوا تھا، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آج بھی ان کے آپ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھتا ہوں۔ یہ شق کمر کا جو واقعہ ہوا، اس نے حضرت شق کمر نے سینہ جب چاک کیا گیا تو اس واقعے نے ان کو، اس واقعے کی وجہ سے وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ وہ ڈر گئیں اور انہوں نے پھر آپ وسلم کو حوالے کر دیا ان کی ماں کے۔ اب اس وقت آپ وسلم تقریباً اب وہ آپ وسلم واپس آ گئے اپنی ماں کے پاس، مکہ پہنچ گئے۔ پھر آپ وسلم نے اپنے جو ماں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ کچھ تقریباً 2 اور برس گزارے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 برس گزارے، یعنی اس وقت آپ وسلم کی عمر تھی 6 سال۔ پھر اس وقت کیا ہوا کہ آپ وسلم جو والدہ تھیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب اور ایمن، یہ تینوں مدینہ کے سفر کے لیے نکل گئے، اور وہاں پر انہوں نے راستے میں جو ان کے والد ہیں ان کی بھی قبر کی زیارت کرنی تھی، اور ان کے دادا کا ننیال جو تھا وہ بھی ادھر ہی تھا۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ مدینہ میں یہ لوگ تقریباً 1 ماہ تک وہاں پر رہے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے راستے میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں پہ وہ بیمار ہو گئیں، اور اسی بیماری میں وہ لوگ ادھر ہی انہوں نے اسٹے کر لیا، اور پھر اسی بیماری میں ادھر ہی وفات پا گئیں، اور اس طرح ابوا کے مقام پر ان کی وفات ہوئی اور وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے جو کل ہماری ہوگی۔ آپ لوگوں نے ٹائمنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، آج آپ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں، آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔